اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنے دن گزر چکے ہیں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرا عشرہ اختتام کے قریب ہی ہے، آج 16واں روزہ ہے اور آخری عشرہ قریب آ رہا ہے، اور یہ آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی مبارک ہے۔ تین وجوہات کی بنا پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تین وجوہات کی بنا پر یہ عشرہ بہت ہی مبارک ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے یہ عشرہ مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جو نازل فرمایا ہے وہ اس آخری عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے شخص کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ایک عبادت گزار تھا، تو اس نے 80 سال اس نے عبادت میں گزارے، مسلسل 80 سال جہاد میں گزارے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہماری تو اتنی کم عمریں ہیں، اتنی عمروں میں ہم اتنی عبادت نہیں کر پاتے، اور پھر ہمارے ساتھ ضروریات جیسے ان کے ساتھ ضرورت لگی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ بھی ضروریات بھی لگی ہوئی ہیں، مسلسل عبادت کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کو نازل فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ حساب لگائیں تو اندازہ ہو کہ تقریباً 83 سال اور تقریباً 4 ماہ بنتے ہیں 1000 مہینے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت پر اس امت محمدیہ کو اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا کہ اس ایک رات کی عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سال 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما۔ تو میں دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے اس امت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عبادات کی راتیں بھی ایسے عطا فرماتے ہیں۔ اور سورہ فجر میں آتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ فجر کی قسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 10 راتوں کی قسم فرماتے ہیں۔ تو محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو 10 دن مبارک ہیں وہ جو حج کے دن ہوتے ہیں وہ دن، جو ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں دنوں کے اعتبار سے وہ مبارک دن، اور جو راتوں کے اعتبار سے مبارک راتیں شمار ہوتی ہیں محدثین کے نزدیک، اکثر محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہیں، اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ 10 راتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 راتوں کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں امت محمدیہ کو۔ تو ایک فضیلت تو اس اعتبار سے ہے ان راتوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم بھی کھا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی دوسری فضیلت ثابت ہو گئی ان مبارک راتوں کی، لیلۃ القدر ان راتوں میں ہے۔ لیلۃ القدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اور آخری عشرے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہی اعتکاف فرمایا کرتے ہیں، سوائے ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا، تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان 10 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ تو باہر نکلے، دیکھا تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعین بھلا دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، تعین کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے۔
تو لیکن میں دیکھا باہر نکلا تو دو آدمیوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ تعین اٹھا لی گئی۔ اب اس رات کو آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا۔ اور اگر ہم غور فکر کریں تو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعین اٹھائی ہے، اس تعین کے اٹھا دینے میں بھی امت کا بڑا نفع ہے کہ دیکھیں جب ان راتوں کی تعین ہو جاتی، لوگ پورے عشرے کی عبادت کے بجائے صرف انہی راتوں میں عبادت کرتے، باقی راتوں کی عبادت ان سے رہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے اجر و ثواب ان راتوں میں زیادہ ہے، اگر تعین ہو جاتی ہے، اگر اس رات میں کوئی آدمی گناہ کرتا، اللہ حفاظت فرمائے، تو اس کے اوپر کتنا بڑا وبال نازل ہوتا کہ ایک ہی رات کی تعین تھی، اسی رات میں گناہ کر بیٹھا، کتنا بڑا اس کے اوپر وبال آتا۔ اللہ تبارک و تعین نہ فرما کر اس وبال سے بھی امت کو بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر معاملہ امت کے ساتھ جو ہے انتہائی خیرخواہی کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرمائی امت محمدیہ کو کہ امت محمدیہ ان 10 راتوں میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کو حاصل کر سکتی ہے۔ اور تیسرا بڑا نفع اس 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں یہ بڑا فائدہ ہے آخری عشرے میں کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور اعتکاف کا اتنا بڑا نفع ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 3 خندق جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ اب ایک آدمی ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت اتنی حاصل کر لیتا ہے کہ 3 خندق جہنم سے دور ہو گیا، 10 دن کے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو۔ اور پھر معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، مسجد کے اندر رہا، فرشتوں کے ماحول میں رہا، عبادت میں مصروف رہا، یہ آدمی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور پھر 10 دن کے اعتکاف کے بعد اس آدمی کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ یہ جب اعتکاف سے اٹھتا ہے تو پھر یہ گناہوں سے محفوظ ہو چکا ہوتا ہے، گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی میں دوستو بھائی ہم کوشش کریں، اعتکاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنا ثابت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن ان کا یہ مزاج کہ وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام سے پوری امت سے یہ اعتکاف کرنا ثابت، اور امت بہت بڑا مجمع اعتکاف میں بیٹھتا ہے ہر سال ہی۔ حتیٰ کہ اگر کسی بستی میں ایک پوری بستی کے اندر کوئی بندہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو پوری کی پوری بستی گناہگار ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ فرض کفایہ ہے، لہذا ایک آدمی کم سے کم اعتکاف میں ضرور بیٹھے اور سارے کے سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکات کا نزول فرماتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی عبادت سے آدمی اللہ تعالیٰ کے وہ قرب کو حاصل کر لیتا ہے جو آدمی سارا سال میں آدمی وہ قرب حاصل نہیں کر پاتا، کہ گویا کہ معتکف آدمی رب تعالیٰ کے دربار میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں آپ کے دربار میں پڑا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں گے تو میں یہاں سے جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو میں دوستو بھائیو اعتکاف کی خود بھی کوشش ہو۔ اعتکاف مردوں کو یہ جو 20واں روزہ ہوتا ہے، 20ویں روزے کی اثر میں یعنی مغرب سے پہلے آدمی مسجد میں داخل ہو جائے، جس نے سنت اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد میں داخل ہو جائے اعتکاف کی نیت سے، تو پھر اس آدمی کو اعتکاف کا ثواب حاصل ہوگا، یہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہے۔ اور اس کی جو مسائل ہیں انشاءاللہ جو متکفین ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو اس مسائل کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ یہی ہے کہ ان 10 دنوں میں مسلسل کچھ نہ کچھ سکھانے کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، زکوٰۃ کے مسائل، رمضان کے روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، انشاءاللہ روزمرہ زندگی کے مسائل انشاءاللہ سکھانے کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ ہر روز کے اعتبار سے۔ تو آپ حضرات کوشش فرمائیں اس میں اعتکاف میں خود بھی بیٹھیں، عورتیں گھروں میں اعتکاف میں بیٹھیں، مرد مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھیں، اور خصوصی طور پر کوشش کریں کہ ان 10 راتوں کی عبادت ہم سے قضا نہ ہو۔ یہ جو طاق راتیں ہیں آخری عشرہ کی 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں وہ 21ویں کی رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات یہ طاق راتیں شمار ہوتی ہیں، چاہے رمضان مبارک 29 کا ہو چاہے رمضان مبارک 30 کا ہو، یہ طاق راتیں یہی شمار ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے، انہی راتوں کی خصوصی عبادت ثابت ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بھی انہی راتوں کی خصوصی عبادت ثابت ہے، لہذا ان راتوں میں تو خصوصی طور پر اہتمام ہو۔ پھر ان راتوں کی کوئی عبادت متعین نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نوافل کا اہتمام ہو یا صرف قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو یا صرف ذکر اذکار کا اہتمام ہو یا صرف دعاؤں کا، بلکہ جو عبادت بھی کر سکتے ہوں وہ ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ان راتوں
की इबादत वो सिर्फ मस्जिद में ही हो सकती है, घर में नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने घरों में भी इबादत का एहतमाम किया जाए। घरों में कोई एक जगह इबादत के लिए मखसूस हो जिसमें आदमी इबादत जरूर करे, अपना मिजाज बनाए कि घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी घरों में भी इबादत का एहतमाम हो। अपनी औलाद जो नाबालिग औलाद होती है, छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल उनको वहां पर इबादत के बारे में सिखाया जाए, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में आदमी सिखाए। अपनी औलाद को आदमी अच्छी तरबियत करे। दुनिया के बारे में तो ऐसी तरबियत की जाती है, हर चीज सिखाई जाती है, लेकिन आखिरत के बारे में उमूमी तौर पर बेतवज्जुही होती है, इसके बारे में कोशिश करना हो। तो आखिरी 10 रातों की इबादत के बारे में अर्ज किया कि 3 चीजें हैं, लैलतुल कदर और रमजान में इन आखिरी 10 दिन में एतिकाफ और कुरान पाक का नुज़ूल, ये 3 इबादतें खुसूसी तौर पर हैं। उम्मत के बहुत ज्यादा अफराद अल्लाह तबारक व तआला की इन इबादत का बड़ा एहतमाम किया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन इनका बड़ा एहतमाम करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला भी बड़े गफूर रहीम हैं बंदों पर। अल्लाह तबारक व तआला भी बंदों की बड़ी मग़फ़िरत फरमाना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को बाज़ दफ़ा कोई एक अमल ऐसा पसंद आ जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा देते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा ना हो कि आदमी कोई नेक अमल छोड़ दे ये समझकर कि ये अदना सही अमल है, इस अमल के छोड़ देने से क्या होता है। जैसे कि बाद लोग फर्ज नमाज पढ़ते हैं, जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए आए और फर्ज नमाज पढ़ी, फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद निकल कर चले जाते हैं कि हमने फर्ज अदा कर दिए है। दोस्तों भाइयों, जो फर्जों में कमी कोताही होती है वो नवाफिल से पूरी की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत हम पढ़ते हैं, जुमा की नमाज से पहले सुन्नत पढ़ते हैं, उसके बाद सुन्नत पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ा एहतमाम फरमाते हैं, हज़रत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन बड़ा एहतमाम फरमाते हैं। लेकिन उम्मत क्या कर रही है कि उम्मी तौर पर लोगों को देखा जाता है कि या तो नमाज पढ़ने बहुत कम लोग आते हैं या नमाज पढ़ने आते हैं तो फिर उसके बाद ये सुन्नत छोड़कर चले जाते हैं। बाकी नमाजों में भी यही उम्मी तौर पर मामला देखा जाता है, तरावीह के साथ भी यही मामला हो रहा। दोस्तों भाइयों, हम कोशिश करें कोई नेकी हमारे हाथ से चली ना जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो आदमी 12 रकात सुन्नत हर रोज जो हम पढ़ते हैं उसका एहतमाम करता है, 2 रकात फजर से पहले है, 4 रकात जोहर से पहले, 2 रकात जोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के बाद, जो आदमी इन सुन्नतों का जो मुअक्कदा सुनते हैं इनका एहतमाम करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में अल्लाह तबारक व इसको महल अता फरमाएंगे। तो मैं दोस्तों भाइयों, हम क्यों अपने लिए दुनिया में तो हम एक छोटे से घर के लिए कितनी कोशिश करते हैं, आखिरत के बड़े महल्ला से हम क्यों इतना एराज करते हैं। इसके लिए कोशिश हो, हम कोशिश करें, एहतमाम करें, आमाल के एतबार से अपनी जिंदगी को भी भलाइयों पर लाएं और औरों को भी इस पर लाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला बातों पर हम सबको अमल की तौफीक भी नसीब फरमाए और हमें सुन्नत ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।